مرحبا مرحبا آمد رمضان ہے، مرحبا کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، مرحبا تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ ہدیٰ نیٹ ورک کی جانب سے یہ پروگرام آمد رمضان آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرات محترم، ہماری خوش نصیبی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ایسا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا کہ جس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا مہینہ ہماری تربیت کے لیے آتا ہے۔ اسلام کیونکہ فطری مذہب ہے، اس میں کوئی عمل ایسا نہیں جو غیر فطری ہو، جو انسان کی فطرت سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ اگر کوئی کہے کہ صبح سے شام تک بھوکا رہنا یہ انسان کی فطرت میں شامل نہیں، انسان تو زندگی گزارتا ہے تو کھانے پینے کی وجہ سے، کھاتا پیتا ہے تو تب وہ زندہ رہتا ہے، بھوکا رہنے سے زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ لیکن روزہ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کی صحت میں اضافہ ہوتا ہے، بیماریاں اس سے دور ہوتی ہیں اور وہ پہلے سے زیادہ اپنے آپ کو چاق و چوبند محسوس کرتا ہے۔ روزہ وہ عبادت ہے کہ جس میں انسان کی یعنی مسلمان کی زندگی جو ہے وہ بندگی کے عروج پر ہوتی ہے۔ اس کا ایمان روزے کی کیفیت میں اتنا پختہ ہوتا ہے کہ کسی بھی حالت میں وہ کھانے پینے کی طرف نہیں جاتا۔ وہ جانتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں چھپ کر پانی پی سکتا ہوں، میں چھپ کر کھانا کھا سکتا ہوں، لیکن اس کو معلوم ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ایک ذات ایسی ہے جو مجھے ہر لمحے، ہر وقت، ہر جگہ دیکھ رہی ہے۔ یہ انسان کی بندگی کا عروج ہے کہ وہ رب العالمین کو اپنے اتنے قریب سمجھتا ہے کہ میں اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور عبادت کی طرف راغب ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ اور روزہ جیسی عبادت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزید قریب کر دیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے آتی ہوئی بو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک عنبر سے زیادہ پسندیدہ خوشبو ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندہ اتنا قریب ہوتا ہے کہ اس کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھتا ہے اور ہر وقت اس کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہی کیفیت ہمارے پر پورے سال طاری رہے تو ہم صحیح معنوں میں مومن بن سکتے ہیں۔ تو رمضان کا پیغام یہی ہے کہ اپنے آپ کو صحیح اور سچا مسلمان بناؤ، اپنے آپ کو تمام برائیوں سے روک کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف راغب کرو اور پھر رب العالمین کی خوشنودی کے لیے عمل کرو۔ اور روزہ ایسی عبادت ہے کہ جب تک کسی کو بتایا نہ جائے تو کسی کو معلوم نہیں کہ آپ کا روزہ ہے۔ اور عبادات ہیں جو دکھاوے کے طور پر بھی آدمی پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے یا عمرہ کرتا ہے یا حج کرتا ہے، لیکن روزہ ایسی کیفیت ہے کہ جو صرف اپنے رب کے لیے رکھا جاتا ہے۔ صبح سے شام تک انسان صرف اپنے رب کے لیے بھوکا رہتا ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بھوکا رہتا ہے۔ تو روزے کی جو کیفیت ہے، اگر ہم اس کو اپنے اوپر ہر وقت طاری رکھیں تو یقیناً ہم سچے اور پکے مسلمان بن سکتے ہیں۔ اور یہ مہینہ ہماری تربیت کے لیے پھر موجود ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اپنے ایمان کو پختہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں اور اس کیفیت کو پھر پورے سال اپنے اوپر طاری رکھیں، گناہوں سے دور رہیں، عبادت کی طرف راغب رہیں اور جو نیک عمل کریں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں۔ یہی ہمارا پیغام ہے، یہی رمضان کا پیغام ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان